أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى ما يعرف به الفاعل من المفعول، وأكثر ما يشتبه ذلك إن كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما. گفتگو ہماری چل رہی ہے باب رابع میں وہ چیزیں، ان اشیاء کے بارے میں کہ معرب پر قبیح ہے، جن اشیاء سے جائز ہونا یا جن کی عدم معرفت انتہائی قبیح ہے، ایک معرب پر اور ایک طالب علم کے اوپر. ان میں سے پہلا مسئلہ تھا کہ مبتدا کو خبر سے کس طرح پہچانا جائے، وانتہینا وللہ الحمد. دوسرا مسئلہ تھا کہ اگر اسی مبتدا خبر پر عوامل لفظی آ جائیں تو اب کس کو اسم بنائیں گے، کس کو خبر بنائیں گے. دونوں مسئلوں میں تین فرض مسئلہ تھے، تین صورتیں تھیں. یا تو دونوں اسم معرفہ ہوں گے، یا دونوں نکرہ ہوں گے، یا مختلفین ہوں گے. کس کو کیا کرنا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا. بات آج نہیں ہو رہی یقین؟ اچھا، آج بیان کر رہے ہیں کہ فاعل اور مفعول ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے. بات آج نہیں ہو رہی؟ مبتدا کس کو بنائیں گے، خبر کس کو بنائیں گے، پتہ چل گیا ہمیں اگر دو اسم واقع ہو رہے ہیں. بات آ رہی ہے؟ اسم کس کو بنائیں گے، خبر کس کو بنائیں گے، پتہ چل گیا. معرفہ ہوں گے دونوں تو کس کو بنانا ہے بتائیے. مبتدا خبر میں اگر دونوں اسم معرفہ ہوں تو کس کو مبتدا بنائیں گے؟ ہاں، جو پہلے آ جائے گا اس کو اسم بنا دیں گے، جو پہلے آ جائے گا اس کو مبتدا بنائیں گے، جو بعد میں آئے گا اس کو خبر بنائیں گے. اور اسم کس کو بنائیں گے، خبر کس کو بنائیں گے اگر عامل لفظی آ جائے. آغا شفاعت، اگر عامل لفظی آ جائے تو کس کو اسم بنائیں گے، کس کو خبر بنائیں گے. دونوں اگر معرفہ ہوں تو جو اول ہے اس کو ہم جو ہے اسم بنائیں گے اور دوسرے کو خبر بنائیں گے. ایسا ہی ہے. عامل لفظی آنے کے بعد اگر دونوں معرفہ ہوں تو کس کو بنائیں گے اسم، کس کو خبر. جو معلوم مخاطب کو اس کو اسم بنائیں گے. والا تھوڑی ہے، کیا کر رہے ہیں آغا شفاعت، آپ مطالعہ نہیں کیا آپ نے لگ رہا ہے. جو معلوم ہوگا اس کو اسم بنائیں گے، جو مجہول ہوگا اس کو. اگر دونوں معلوم ہو تو کیا کریں گے بتائیے آغا شفاعت. اگر دونوں معلوم ہو تو آپ اختیار ہے. ہاں، اختیار ہے، کسی کو بھی بنا دیں. کہاں سے بتا رہے ہیں؟ صحیح بتا رہے ہیں آغا برا، آغا جعفر. عامل لفظی آنے کے بعد اگر مخاطب کو دونوں کا علم ہے، صحیح ہے، بتا رہے ہو نہیں، لیکن نسبت کا علم نہیں ہے، دونوں کا پتہ ہے کہ زید اگر، تو کس کو بنائیں گے. جو عرف ہوگا اس کو بنائیں گے. ادھر اختیار تھوڑی ہے. نہیں، عامل لفظی آنے کے بعد ہے، خبر میں تھوڑی ہے. بات آدھر نہیں ہو رہی. اگر دونوں میں سے ایک عرف ہے اور ایک عرف نہیں تو جو عرف ہوگا اس کو اسم بنائیں گے، جو غیر عرف ہوگا اس کو خبر بنائیں گے. اگر عرف نہیں تو اب ادھر آ کے اختیار ہوگا. صورتیں یہ تب یاد ہوگی جب آپ لکھیں گے اور قرآن میں جا کے سرچ کریں گے کہ کس کس مقام پہ کس کس طریقے سے رب کریم نے استعمال کیا. فما کان جواب قومی الا ان قالوا، شاید مثال کیا ہے غضنفر صاحب. فما کان جواب قومی الا ان قالوا میں شاید مثال کیا ہے. قومی کا کس نے جر دیا؟ اللہ نے. فما کان جواب قومی الا ان قالوا میں شاید مثال کیا ہے. ہاں غبرار صاحب ہے تو کیا ہو گیا؟
نعم شیخنا آپ بتائیں. ہے کیا اس میں یہ ان جو ہے اس پہ نواسف میں سے آیا ہے اور یہ تعویل مصدر مقدر ہے خبر کون انقالو نہیں ہاں یہ تعویل مصدر ہو کے قولہم بن رہا ہے اور یہ ضمیر کی وجہ سے قسم معرفت کر کے اس کو یہ اسم واقع ہے یہاں پہ. احسنت. کیوں اسم بن رہا ہے؟ کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ اس کو مصدر معرف بن گیا ابھی جو ضمیر کے ذریعے سے معرفہ ہو گیا. ہاں تو اور اس لیے کہ کانا جو آیا ہوا ہے کانا ناقص ہے یہاں پہ. یہاں بیان کرنے کا پڑا کہ یہاں پہ آسان سے یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ جو ان اور انا کے ذریعے سے تعبیر مصدر یہ حکم ضمیر میں ہی حکم کیا بتائیں. یعنی جس طرح آپ نے ضمیر کو مبتدا اور اسم بنانا تو اس طرح اس کو اسم بنائیں گے. کبھی بھی اس کو خبر نہیں بنا سکتے. والسلام. فما کان جاب قومی ہو گیا یا پہلی آیت ہو گئی ما کان حجتم کیا ہے بتائیں قالو. حکم ضمیر جس طرح ضمیر متکلم نہ ہے اس طرح ہے یہ کبھی بھی اس کو خبر نہیں تعویل مصدر کے اسم بنے گا. کیوں حکم ضمیر میں غضنفر یہ جو الا انقالو ہے انقالو کیوں حکم ضمیر میں ہے. لماذا فی حکم الضمیر مطالعہ نہیں کر اللہ اسی وقت کہہ رہے ہیں کیونکہ جس طرح ضمیر کی یوسف اور یوسف نہیں ہوتا اس طرح اس کی بھی کیا صفت نہیں لا سکتی. نہیں آپ لوگ اس طرح پڑھنی ہو تو آج کا درس سمجھ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو. آج بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے دو اسم آ گئے تو ان میں سے آپ کس کو فاعل قرار دیں گے کس کو مفعول قرار دیں گے. کس طرح پتہ چلے گا آپ کو. ضرب زید عمرا کس طرح پتہ چلے گا آپ کو کہ اس میں سے فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. یہ مثال دینا حالانکہ مثال غلط ہے. یہ جو مسئلہ ہے یہ مطلقاً نہیں ہے. یہ مطلقاً نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں دو اسموں میں سے اسم کے اسموں کہہ رہے ہیں اکثر اوقات یہ جو مسئلہ ہے جہاں پہ آپ فاعل اور مفعول کا اشتراک ہوتا ہے یہ کہاں پر ہے. یہ دو اسموں میں سے ایک اسم ناقص ہو اور دوسرا اسم تام ہو. ایک کیا ہو بتائیں. ایک اسم ناقص ہو دوسرا اسم تام ہو. پتہ ہے اسم ناقص اور اسم تام کیا ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو بتائیں کیا ہوتا ہے. اسم ناقص میں اس کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے تام میں خبر کی ضرورت نہیں. اس میں ناقص میں کیا ہوتا ہے. ہاں احسنت بارک اللہ بات اچھا جاتی ہے. بہت غور سے اس میں ناقص اس کو بولتے ہیں کہ جو اپنا معنی پہنچانے میں غیر کا محتاج ہو. ناقص یعنی کیا اپنے معنی کو دینے میں کیا بتائیں محتاج الی الغیر ہے. یعنی کہ خبر بول دیں صفت بول دیں صلہ بول دیں خاص خبر کے ساتھ خاص نہیں کریں. ناقص وہ کہ جو اپنے معنی کو بیان کرنے میں محتاج الی الغیر اور کیا خبر لے کر آ جائیں اس کے لیے صفت لے کر آ جائیں اصطلاح لے کر آ جائیں. یہ اس میں ناقص ہے. تام کہ جو اپنے معنی کو بتانے میں غیر کا محتاج نہیں ہے جیسا کہ زید ہو گیا. بات ظاہر نہیں ہو رہی. جیسے کہ زید کلمہ زید عمر سارے اسماء تام ہے کوئی محتاج نہیں. آپ نے کہا نا ضرب زید تو کلام تام ہے زید نے ہمارا ختم ہو گئی بات. بات ظاہر ہو رہی ہے. لیکن اسماء موصول جیسے کہ ماں موصول سیوطی کے اندر اگر آپ لوگ پہلے بارے معرب اور مبنی کے اندر کیا پڑھتا کالشبہ الوضعی فی اسم جئتنا آگے کیا استغفر اللہ وکالمعنوی فی متى فی ہنا. شعر پڑھا اس کے بعد کیا تھا کالشبہ المعنوی فی اسم جئتنا والمعنوی فی متى وفی ہنا. اور اب شعر تو مجھے بھی یاد نہیں رہا افتقار الصلہ یہ صلے کی بات بیان کی انہوں نے آ کے وہاں پر یہ بات بیان کی تھی اس شعر کے اندر آ کے افتقار الصلہ میں کہ ما اسماء موصول اپنے معنی کو سمجھانے میں کیا بتائیں محتاج الی الغیر ہے. محتاج الی الغیر ہے. تو ایک اسم تام کیا ہو گیا زید عمر وغیرہ ہو گئی ہے اور دوسرا اسم کیا ہو گیا ماہ. ماہ اسم ہے اسماء موصولات میں سے معرفہ ہے ماہ
لیکن ما ہمیشہ محتاج ہے اپنے معنی کو بتانے کے لیے الی الغیر، غیر کی طرف. یہ کہہ رہا ہے اگر ایک اس میں موصول آ گیا دوسرا اس میں تام آ گیا، ادھر آ کے اشتباہ ہوتے پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سا فاعل ہے کون سا مفعول ہے. آپ کو کس طرح پتہ چلے گا؟ طریقہ کیا ہے پتہ کرنے کا کہ کس کو فاعل بنائے کس کو مفعول بنائے. اب یہ احادیث معصومین نے بھی اس طرح کی جگہ پر آیا کہ کلمہ ما ہے اور پھر اس کے بعد کی مثلا کس میں تام ہے یا اس میں تام ہے پھر جو ہے وہ کلمہ ما ہے. وہاں پر آ کر اکثر بڑے بڑے علماء اشتباہ کرتے ہیں کس کو اسم بنانا ہے کس کو فاعل بنانا ہے کس کو مفعول بنانا ہے. بہت اہم مسئلہ ہے یہ، قرآن کے اندر کے مقامات پر ہے. طریقہ کون بیان کر رہا ہے؟ طریقہ ابن ہشام انصاری آپ بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کو فاعل بنانا ہے کس کو مفعول بنانا ہے. مسئلہ سمجھ آیا؟ خود یہ مسئلہ کیا ہے؟ آغا جعفر، آغا عزیز، مسئلہ کیا بتائیے؟ جملہ جب آتا ہے تو کس کو فاعل بنانا ہے اور اس میں دو اسم اگر آتے ہیں اس میں تو کس کو مفعول بنانا ہے جملہ پہلے. جی میں 1 گھنٹے سے ہی بتایا میں نے، تو آپ نے پوری میری محنت سے پانی پھیر دیا. کیا ہے غزل پر؟ جب دو اسم ہے، ایک ہے ناقص اور ایک ہے تام. احسنت. ہاں ابھی ہمیں نہیں پتا بھائی جو ہے نا کس کو اسم اس میں یہ فرض مسئلہ یہ ہے، مطلقاً نہیں ہے. اس میں تام اور اس میں ناقص میں اشتباہ ہو رہا ہے. ویسے تو ضرب زید عمرا مثلا رأى جواد عاشقا، یہ پورا کلام اس کی ضرورت ہے، دونوں اس میں تام ہے. اس میں تام میں کبھی التباس نہیں ہوتا، جہاں پہ ایک اس میں تام ہو ایک ناقص ہو وہاں پہ آ کے اشتباہ ہوتا ہے کس کو فاعل بنانا ہے کس کو مفعول بنانا ہے. مطلب آگے مثال دی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ مثلا مثال کیا دے رہے ہیں، بہت غور سے مثال دے رہے ہیں. اعجب، ادھر میری طرف دیکھیں، چھوڑ دیں بعد میں عبارت پڑھیں گے ایک ساتھ سمجھ آ جائے گا پورا. اعجب زید ما کرہ عمر، یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کبھی بھی آپ زید کو فاعل نہیں بنا سکتے. اعجب زید ما کرہ عمر، یہاں پہ زید اس میں تام ہے، ما کیا بتائیں اس میں ناقص ہے. زید کو رفع کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں اب کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وہ کیوں کا جواب نیچے عبارت دیکھیں، عبارت وَأَكْثَرُ مَا يَشْتَبِهُ ذَلِكَ، اور کہہ رہے ہیں یہ جو اکثر جو اشتباہ ہوتا ہے فاعل اور مفعول کا، دو اس میں تام کے اندر تو کوئی پھٹا ہی نہیں، اسی کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے. کہاں پر ہے یہ التباس، یہ جھگڑا کہاں پر ہے؟ یہ ان کان احدہما، اگر یہ جو دو اسم ہیں ان میں سے دونوں میں سے ایک اسم ناقصا، ناقص وہ کہ جو اپنے معنی کو بتانے میں محتاج الی الغیر ہو، والآخر اسم تاما، دوسرا کیا اسم تام ہو. مطلب سمجھ آیا؟ بہت آسانی سے مطلب کو واضح ہو تو پھر عبارت پڑھنے میں لطف آئے گا، نہیں تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. وَالطَّرِيقُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ، کہ طریقہ کیا اس کو پہچاننے کا؟ اس مسئلے میں آ کے آپ فاعل کو اور مفعول کو کس کو فاعل بنائیں گے کس کو مفعول بنائیں گے. کہہ رہے طریق و معرفت ذالک ان تجعل فی موضع التام، کہہ رہے جو اس میں تام ہے نا اس کی جگہ پر ان کان مرفوعا، اگر واقعا حقیقت میں فاعل ہے تو آپ ضمیر متکلم رکھ کے دیکھیں اس جگہ پر. بات آ جا رہی ہے؟ ان تجعل فی موضع التام ان کان مرفوعا ضمیر المتکلم، کیا رکھیں گے آپ؟ متکلم کی ضمیر کو اس تام کی جگہ پہ لا کے رکھیں گے. بات آ جا رہی ہے؟ المرفوع اور ضمیر بھی کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی. وَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًا، اگر وہ اسم کیا ہو بنے تام اسم منصوب ہوگا تو اسی جگہ پر کیا ہے؟ ضمیر المتکلم منصوب، ضمیر متکلم منصوب کو ضمیر ہو وہ کی نوٹنگ متکلم کی طرف. جو اس میں تام ہے نا اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ یہ واقعا یہ فاعل ہے مفعول تو آپ اس کی جگہ پر ضمیر متکلم مرفوع کو رکھیں گے اگر آپ کو فاعل سمجھانا ہو، اور اگر میں چیک کرنا مفعول ہے تو آپ ضمیر متکلم منصوب کو رکھیں گے. بات آگے ہو رہی ہے؟ اس مثال میں اعجب زید، ساتھ ساتھ عبارت کے ساتھ مثال لے کے چلیں بس سمجھ آئے گا. ما کرہ عمر، یہاں آپ کو پتہ کرنا ہے کہ زید اس میں تام ہے، اس کی جگہ پر فاعل ہے تو کیا رکھیں گے؟ ضمیر متکلم رکھیں، ضمیر متکلم مرفوع. اعجبت، احسن، اعجبت ما کرہ عمر، یہ ضمیر متکلم کیا تھی؟ مرفوع. اعجبت انا ہے نا،
عجبت ہو جائے گا، منفصل ہی نہیں کہنا اس کو. صحیح ہے بات واضح یہاں تک؟ ادھر تک عبارت واضح. ابھی ہم نے صرف مرفوع کی رکھی، یاد رکھیں بات. وَتُبْدِلُوا مِنَ النَّاقِصِ، اور کہہ رہے ہیں ناقص سے بدلے میں لے کر آئیں گے، ناقص کے بدلے میں لے کر آئیں گے. کیا لے کر آئیں گے؟ اسمن، ایک اسم بمعناہ، کہ جو اس ناقص کے معنی میں ہے، فی العقل وعدمی، عقل میں اور عدم عقل میں. ماں کے بارے میں آپ لوگ شاید کم پڑھتے ہیں کہ ماں ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے اور عقول کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے، صاحب عقل کے لیے بھی اور غیر ذوی العقول کے لیے بھی. اب کہہ رہے ہیں ماں جو ہے نا، ماں کیونکہ وہ ذوی العقول کے لیے بھی آتے ہیں اور غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے. کہہ رہے ہیں ماں کے جو معنی ہے، آپ نے جو معنی مراد لیا ہے، جو چیز آپ امر کو کہہ رہے ہیں امر کو ناپسند ہے، وہی معنی کیا اس کی جگہ پر لا کر رکھیں گے. اگر آپ نے عقل معنی رکھا ہے تو عقل والی چیز آ کر رکھیں گے، اگر غیر ذوی العقول تو وہ چیز آ کے وہ اسم غیر ذوی العقول والا اسم کو لا کے ماں کی جگہ پر رکھیں گے. بات دیکھنے کے لیے کہ ہے کیا، یہ مفعول ہے یا فاعل ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ فَإِن صَحَّتِ الْمَسْأَلَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر مسئلہ اب یہ یعنی کہ آپ نے زید کو ہٹا دیا، ضمیر لے کر آ گئے اور اس ماں کی جگہ پر وہ اسم لے کے آ گئے، ذوی العقول یا غیر ذوی العقول. اب اگر آ کر مسئلہ اس کے بعد صحیح ہو رہا ہے تو فَهِيَ صَحِيحَةٌ قَبْلُهُ، تو کہہ رہے پہلے سے یہی تھا. بات واضح ہو رہی ہے؟ ابھی بھی کچھ طرح پہ سمجھ نہیں آ رہی. وَإِلَّا فَهِيَ فَاسِدَةٌ، اگر نہیں ہو رہا تو کیا بتائیے؟ فاسد. مثال کیا تھی؟ اعجب زید ما کہ زید کی جگہ پہ لا کے رکھیں ضمیر متکلم مرفوع کبھی کیا ہو اعجبت. اچھا ماں کی جگہ پر ماں ہے غیر ذوی العقول کے لیے، کس کے لیے بتائیں؟ ماں کی جگہ پر لا کے رکھیں آپ ثوب کو، اس طرح پڑھیں اعجبت الثوب، میں نے کپڑے کو تعجب میں ڈالا. صحیح ہے غلط ہے؟ کوئی معنی نہیں بنتا. کپڑے کو میں نے تعجب میں ڈالا، کیا ہے؟ ثوب غیر ذوی العقول ہے. اگر آپ اس کی جگہ کوئی عقل چیز لا کے رکھیں تو تب بھی معنی صحیح ہے. میں نے کپڑے کو تعجب میں ڈالا، کیا تو کپڑے کو تعجب، کوئی معنی نہیں بنتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کیا ہوگا پھر یہاں پہ؟ کہہ رہے فلا یجوز، کہہ رہے جائز نہیں ہے. اعجب زید ما کرہ عمر، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ زید کو رفع کے ساتھ پڑھنا. ان اوقعت ما علی ما لا یعقل، کہہ رہے اگر آپ فرض کریں ماں کا کیا ما لا یعقل، فرض کریں ماں کو. اوقعت یعنی کیا؟ فرض کریں آپ ماں کو کیا ایقاع کریں، کس چیز کے اوپر؟ بمنزلہ ما لا یعقل، ما لا یعقل. فانه لا یجوز، کہہ رہے جائز نہیں. عجبت الثوب، میں نے کیا ہے کپڑے کو تعجب میں کیا ڈال دیا. کوئی معنی ایسا کپڑے کو کیا تعجب میں ڈالا، کیا کپڑے سے جو کپڑا تعجب میں آ رہا ہے، یہ کپڑا ہے یا جو ہے نا قالین ہے سلیمان نے جو تعجب میں آ رہا ہے. بات ظاہر نہیں ہو رہی؟ وہ بھی بالکل نہیں ہے، وہ بھی ہے تو سلیمان کا کمال تھا. بات ظاہر نہیں ہو رہی؟ اچھا ویجوز النصب، کہہ رہے نصب بھی کیا بتائیں؟ نصب نہیں، ویجوز اور نصب جائز ہے. رفع کیا تھا بتایا گا جائز نہیں تھا، لا یجوز ہو زید ویجوز النصب، لیکن کہہ رہے جسم نصب جائز لانه، کیوں؟ کیونکہ یہ پڑھنا جائز ہے. کیا پڑھنا جائز ہے؟ یجوز اعجبنی الثوب. اب آپ اس زید کی جگہ پہ آ گئے جہاں پر ضمیر متکلم مرفوع لے کر نہیں آ رہے، کیا لے کر آ رہے ہیں؟ منصوب لے کر آئے. منصوب کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اعجب کا ضمیر منصوب متکلم لے کر آئے، اعجبنی ہو جائے گا. ایسا ہی نا، نون وقایا یا متکلم بے، یا متکلم کی ضمیر ہے نا. پڑھا امثلہ سے پڑھنا آپ لوگ. اعجبنی میں نون وقایا، اور یہ نون وقایا کو نون وقایا کیوں کہتا ہے شوکت؟ تاکہ یعنی فعل کثرت سے بچ جائے، ہیں فعل کو کثرت سے بچانے کے لیے آتی ہے. فعل کو کثرت سے بچانے کے لیے، کثرت سے کثرت جہر سے بچانے کے لیے آتی ہے. کیوں بچاری جر سے خام بانے دل فعل کے اوپر جہر نہیں آ سکتی. ہاں یہ بھی نہیں، اس کا جواب کچھ اور ہے جو ہدایت کے اندر دیے. کیا ہے غفر؟ جی بھی ہے، ویسے ہی بھی ہے. صحیح، آپ نے اچھا بتایا، آپ ماشاء اللہ محنت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے. کیا ہے حدیث؟ سر یہ اگر نون لکھا ہے نہ لائن تو یا مقصور ہوتا ہے، اس لیے فعل پہ کثرہ آ جائے گا، اس لیے نون لکھا لاتے ہیں تاکہ یہ فعل جو ہے یہ کثرت سے بچ جائے. یہ بھی ہے، لیکن ایک جواب جو اصلی ہے وہ یہ اصل اس کا جو جواب دیا وہاں پہ یہ بھی ہے، لیکن جو جواب دیا وہ یہ کہ وہ اسم کے جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہوتا ہے، غلامی، ان کے ساتھ اشتباہ ہوتا ہے، اعجبی ہو جائے گا. بات آ رہی؟ وہ اسم کے جائے متکلم کی طرف اضافہ ہے، وہ بھی ہے،
ہدایت کے اندر یہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ مضاف الی یا المتکلم کے ساتھ اجتماع ہو جائے گا. بات آ رہی ہے؟ غلامی، ثوبی، اعجبی، اس لیے اس نون وقایہ کو لکھا تھا تاکہ فعل اور اسم سے اشتباہ نہ ہو. لا یلتبس. بات آ رہی ہے؟ تو اعجبی یا کیا ضمیر متکلم منصوب ہے. یہ اعجبنی مجھے تعجب میں ڈالا. الثوب کس نے؟ کپڑے نے. ثوب کو فاعل بنا ہے. جو چیز ایسا خوبصورت کپڑا دیکھ کے میں کیا کالا خوبصورت مہنگا کپڑا افریقہ سے فاطمہ آنٹی لے کے آئی ہیں آقا عاشق کے لیے، تعجب میں پڑ گیا دیکھ کے. بات آج نہیں ہو رہی. یہ معنی اب صحیح بن رہا ہے، پہلے سے بن رہا تھا میں نے کپڑے کو تعجب میں ڈالا، غلط ہے. کپڑے نے مجھے تعجب میں ڈالا، صحیح ہے. بات آج نہیں ہو رہی. دیکھیں بڑا دقیق مسئلہ یہ، غور نہیں کریں گے تو انتقال نہیں ہوگا، انتقال منی الکم نہیں ہوگا. بات آج نہیں ہو رہی. مسئلہ واضح ہو رہا ہے. میں زیادہ نہیں پڑھا، اس کے اوپر آ ضرور جاؤں گا. فَإِنْ أَوْقَعَتْ مَا عَلَىٰ أَنْوَاءِ مَنْ يَعْقِلْ. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ماں کو فرض کریں، ایقاع کریں ماں کو کس کے اوپر؟ من یعقل ذوی العقول کے اوپر. تو کہہ رہے ہیں جازہ. تو کیا جائز ہو جائے گا؟ کیا جائز ہو جائے گا؟ زید کو رفع دینا پھر جائز ہو جائے گا. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے. لأنه يجوز، کیونکہ یہ جائز ہے. آپ ماں سے مراد کپڑا نہیں لے رہے، آپ ماں سے مراد ذوی العقول لے رہے ہیں. کہتا اعجب زید، رفع کے ساتھ پڑھیں. ماں سے مراد کپڑا نہیں ہے، غیر ذوی العقول نہیں، عقل والی چیز ہے. اب ادھر ضمیر متکلم لے کر آئے، رفع کے لیے کہتے ہیں ضمیر متکلم. اعجب تو اور ماں کی جگہ ذوی العقول دیکھیں نا، کہتے ہیں النساء. نساء ذوی العقول ہے نا. میں نے تعجب میں ڈالا عورتوں کو. بات حاضر نہیں ہو رہی. عورتوں نے جب میں دیکھا تو کہا کیا کمال کی چیز ہے یہ پٹھان ابرار صاحب. بات حاضر نہیں ہو رہی ہے نا. خطرناک آدمی ہے یہ. اعجبتن نساء. بات حاضر. اس میں دوبارہ سنیں، اس میں تام اور اس میں ناقص میں معرفت کا طریقہ کیا ہے. کہیں بھی آیات یا روایت میں مثال سمجھانے کے لیے دی، تقریب ذہن کے لیے، تو وہاں پہ آپ اس میں تام کی جگہ پہ آپ کو پہچاننا ہے یہ فاعل ہے مفعول، تو یہ دو ضمیر لگ دیں گے. ضمیر متکلم میں مرفوع لے کر آئیں گے، ضمیر متکلم میں منصوب لے کریں گے. وہ جو اس میں ناقص ہے، اب ادھر آپ دیکھیں گے عبارت میں خود قرینے سے کہ یہاں پہ کیا مراد ہے مولا کی. آیا ذوی العقول مراد ہے یا غیر ذوی العقول؟ ذوی العقول کا لگ اگر معنی صحیح بن رہا ہے تو اس کو فاعل بنا لیں گے، اس ذوی العقول کو مفعول بنا لیں گے. فبہا و نعمت. بات آ رہی ہے. اگر ذوی العقول کا معنی اس کا مطلب ہے غیر ذوی العقول مولا کے مراد ہے. اگر غیر ذوی العقول ہو تو اس کو کیا ہے؟ مفعول بنائیں گے، اس کو فاعل بنائیں گے. جیسا کہ اس مثال کے اندر ثوب کو کیا بنایا تھا؟ فاعل بنایا تھا کہ مجھے ثوب فاعل کے الفاعل ما يصدر عن الفعل. بچوں کی طرح دوسری طرح کپڑے میں ڈالنا، تعجب میں ڈالنے والی چیز کون سی؟ وہ کپڑا ہے، وہ ثوب. الثوب یہ فاعل ہو جائے گا اور میں کیا ہو جاؤں گا؟ جس کے اوپر کام واقع ہوا المفعول وما وقع علی الفعل، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ نی میں ہو جاؤں گا. تعجب میرے اوپر آ کے واقع ہو گیا. اب اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں تو آسان بات آ نہیں ہو رہی. اچھا، لأنه يجوز اعجبت النساء. ابن عشام کو پتا تھا کہ عاشق کوئی اور مثال نہیں سمجھیں گے. نساء والی مثال ان کو اچھی طرح سمجھا جائے گی. وَإِنْ كَانَ الْإِسْمُ النَّاقِصُ، اگر اس میں ناقص کیا ہو؟ من او الذی. من ہو یا اچھا دیکھیں من بھی موصول کے لیے، الذی موصول کے لیے، سب پڑھ لیا ہم نے یہاں پہ. فرق کیا ان میں سے من کے بارے میں کہ من ذوی العقول کے لیے. بات آ نہیں رہی. من کس کے لیے آتا ہے؟ اصل من ذوی العقول کے لیے. بعض میں ہے وہاں پہ دیا کہ کبھی کبھار غالباً ذوی العقول کے لیے، وہ نادراً کیا وہ غیر ذوی العقول کے آتا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، جو شرامل کے اندر دیا ہے. کچھ ہیں کہ جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کیڑے مکڑے وغیرہ جو رنگ کے چلتے ہیں، کیا وہ الگ بات ہے. من کیا کس کے لیے؟ اصل من ذوی العقول کے لیے. الذی کس کے لیے؟ ذوی العقول کے لیے. بات ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جاز الوجہان ایضاً، کہہ رہے ہیں نیز دو وجہ جائز ہیں. یعنی کیا دو وجہ؟ کون سی دو وجہ جائز ہیں بتائیں؟ جاز الوجہان ایضاً یعنی کیا؟ کہہ رہے ہیں جس طرح اوپر ہم نے دو وجہ بنائے ابھی یہاں پہ، اسی طرح دو وجہ. یعنی دیکھیں گے لا کے اگر ذوی العقول کے لیے تو کیا ہو جائے گا بتائیں؟ پہلے والے کو مفعول بنائیں گے
اگر غیر ذوی العقول کے لیے تو کیا کریں گے بتائیں؟ فاعل بنا دیں گے. بات واضح نہیں ہو رہی؟ نہیں، غیر ذوی العقول کے لیے تو مفعول بنائیں گے، ذوی العقول کے لیے تو فاعل بنائیں گے پہلے والے کو، یعنی کہ پہلے اسم کے فاعل بن جائے گا خود ہی. مطلب واضح نہیں ہوگا؟ اس میں ناقص اور اس میں تام سمجھ آئے یہاں تک؟ عبارت واضح بالکل. اب اسی مسئلے سے تفضلوا سیدنا. مثال تھوڑی سی سمجھا دیں، جیسے یہ اعجب زید، اس میں ہم نے تطبیق جو کی، پورا مسئلہ ہی سمجھ آ گیا یہاں تک. اس میں تطبیق کیسے کریں گے؟ اعجب زید ما، اعجب زید ما، خود تطبیق میں عبارت رکھی ہے، کہہ رہے ہیں اعجب زید ما کرے عمرو. یہاں پہ ہم کو نہیں پتہ چل رہا کہ زید فاعل ہے یا ما فاعل ہے، یا زید مفعول ہے یا ما مفعول ہے. ایک اس میں تام ہے، ایک اس میں ناقص ہے. کہہ رہے ہیں جو زید ہے نا، زید، اس کی جگہ پر ہم لوگ ایک دفعہ ضمیر متکلم مرفوع لے کر آ کے دیکھیں گے، ایک دفعہ ضمیر متکلم منصوب لے کر آئیں گے. بات آ رہی ہے؟ اس زید کی جگہ، کیونکہ اس میں تام نہیں ہے، اس میں تام کی جگہ پر کیا لے کے آئیں گے بتائیں؟ یاد رکھیں، فقط ضمیر متکلم مرفوع یا متکلم منصوب. جو اس میں ناقص ہے نا، اس کی جگہ پر جو ناقص کا آپ نے معنی مراد دیا ہے، اس میں ناقص کا جو معنی مراد دیا ہے نا، اسی معنی کو آپ لے کر آئیں گے ظاہر کر کے. مثلا ما سے مراد آپ نے کیا لیا؟ صوب لیا ہوا، تو کہ آپ صوب کا آپ ظاہر کر کے لے کے آئیں گے. اچھا، اب آپ نے ضمیر متکلم مرفوع لے کے آئے پہلے، اعجبت. اب یہاں ما کو ہٹا دیں، خود ویسے لکھیں صوبہ، یعنی کہ میں نے تعجب میں ڈالا کپڑے کو، کہنا معنی غلط بنتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ زید فاعل نہیں تھا، خود یہاں پر چلے گا. جب ہم ضمیر متکلم منصوب لے کے آئیں گے، اعجبنی، میں نے تعجب ڈالا الصوبہ، کپڑے کو، اس کو مفعول میں، تو خود معنی سے بن جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ اعجب زیدن ما کرہ عمرو، یہ پڑھیں گے اس کو. بات آ رہی ہے؟ زید وہ چیزیں دار جو عمر کو بری لگتی تھی. لیکن یہ کیا، یہ سارا کا سارا سلسلہ کا بھی یہ معنی، یعنی کہ متکلم نے کیا جو ہے نا وہ اس کی قرین سے دیکھیں گے کہ شارع مقدم مثلا مثال کے اندر آ گئی، مثلا اس کو لے لیں ایسے کریں گے کہ مثلا مولا کی طرف سے کوئی ایسی روایت آ گئی، تو وہاں پہ آپ قرین دیں گے اس ماں سے مولا ہی کیا مراد، نہیں کہ آپ ہر جگہ سوب کو ٹوکتے جائیں. بات واضح نہیں رہی؟ وہ استاد نے ایک دفعہ شاگرد تو کہا کہ ضربہ ضربہ فعل ماضی غزا نے ضربہ ضربہ ضربو ضربہ ضربتا ضربنا ضربتا 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 ضربنا، اس نے منٹ میں یاد کر لی. استاد کو اس طرح ضربہ ہی گردان کی نا، اسی طرح اب نصرہ کی بھی ہے. تو شاگرد نے استاد سے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے نصرہ پڑھایا ہے؟ تو استاد نے کہا نہیں میں نے پڑھایا تو نہیں، لیکن وہ کس طرح ضربہ کی طرح یہ نصرہ بھی. تو استاد شاگرد نے کہا آپ نے پڑھایا نہیں تو میں کیسے کروں؟ تو استاد نے شاگرد کو کہا مثال میں کہ دیکھو تمہیں سائیکل چلانی آتی ہے اور سائیکل مثلا لال کلر کی ہے، صحیح ہے؟ تو اگر وہ لال کلر کی جائے کوئی نیلی کلر کی سائیکل آ جائے تم چلاؤ گے؟ اور شاگرد نے کہا مجھے آتی نہیں، تم کیسے چلاؤ؟ تو استاد سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا مصیبت تھی، میں نے سیکھی نہیں تو کیسے چلاؤں گا، کلر سے جو دیکھا میں نے تو لاری سیکھی میں وہی چلاؤں گا. تو مقصد یہ کہنے کا کہ در مثال مناقشہ نیس، یہ تقریر مطلب کے لیے بتا رہا. اچھا اب یہ خود عبارت دیکھ کے دوسروں نے بڑا اچھا اشیاء لگایا آپ پہ 3 جلدی، اس لیے وہ ساشی کو خریدنے بڑا کام آیا گیا. آج ہی تو کل آپ لوگ میری بات پہ کہ ہمیں موقع ملا تھا مغنی پڑھنے کا نجف میں، تو اس کو لیں، اس کو دیکھیں، بڑا اچھا اشیاء لگا. انہوں نے ایسے کہہ رہے ہیں اکثر ما یشتبہ ذالک، اس میں یا تو دونوں اس میں تام ہوں گے، یا ایک اس میں تام ہوگا ایک اس میں ناقص ہوگا. یہ جو ہے نا فاعل اور مفعول کو پہچاننے والا مسئلہ، یہ فقط اکثر اوقات یعنی غالباً 70% کہاں پر ہے جہاں پہ ایک اس میں تام ہو ایک اس میں ناقص ہو. فروعات میں کہہ رہے ہیں کہ ایک اس میں تام ہے دوسرا اس میں معنی ہے، ناقص نہیں ہے، اس میں معنی ہے. مثال کیا دینا اس کی؟ امکن المسافر السفر. آگا تطبیق کریں، آگے غضنفر اس کی تطبیق کریں، کیسے ہوگی؟ میری طرف دیکھ کے کریں. امکن المسافر السفر کیسے تطبیق کریں گے؟ نہیں پتہ چل رہا، مسافر فاعل ہے، مفعول کیا کریں گے آپ بتائیں؟ کریں جلدی کریں، دیکھیں ادھر میں تو مسافر سننے پہلے مسافر اس میں کیا ہے بتائیے آگے شوکت؟ اس میں تام. سفر کیا ہے؟ اس میں ناقص ہے لیکن اس میں معنی ہے، معنی ہے. سفر، سفر کا ظاہر میں کوئی خروج نہیں ہوا، انسان کرتا ہے تو ہوتا ہے سفر. اس میں ناقص ہے، اس میں معنی بھی یہی ہے. کیا بتائیں؟ معنی. سفر کیا ہے؟ وہ خارج میں مسافر ہوگا تو سفر ہوگا، ذہنی چیز ہے. سفر کوئی خارج میں شخصی اس کا وجود نہیں ہے سفر کا. بات ہے اوپر جو مثالیں تھی اس میں ذوی العقول اور کیا یہ کیا ہے، کس سے معنی بولتا ہے اس کو سفر کو. اب یہاں پہ کس طرح پتا چلے کون فاعل ہے کون مفعول؟ جلدی سے بتائیں.
طریق ہم نے پڑھ لیا معرفت ذالک. کیا طریقے ہوتے ہیں؟ غور سے سنے سارے، غور سے سنے. آغا شفاعت کام کو بنا دیں گے فائل. کیسے بنائیں گے؟ وہ بنا کے دکھائیں نا. امکن المسافرہ السفر. مسافرہ مفعول یا فاعل کس طرح پتہ چلے گا؟ ہاں مجھے پتا ہے. یہاں پہ اگر ہم نے مسافرہ کو جو ہے منصوب پڑھا ہے تو اس کی جگہ پہ ہم ضمیر متکلم منصوب پہ لے کر آئیں گے. احسنت. اور اس کے کس بعد طرح ضمیر متکلم کیا لے کے آئیں گے؟ منصوب. امکننی السفر. احسنت. امکننی السفر. امکننی السفر اگر کیا پڑھیں ہم لوگ؟ منصوب پڑھیں. منصوب پڑھیں. یعنی کیا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ امکننی ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ سفر میرے لیے ممکن ہو. امکننی السفر. سفر میرے لیے کیا ہو گیا؟ ممکن ہو گیا. اچھا اور دوسرا بنائیں ضمیر متکلم لے کر آئیں. پھر اس کے لیے ہم بنائیں گے امکن تو مسافر. یعنی کیا؟ میں نے سفر کیا. سفر کو ممکن کیا. غلط ہو جائے گا یہ. تو اگر فاعل بنا رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا بتائیں؟ غلط ہو جائے گا. سفر کو ممکن کیا ہوتا ہے؟ سفر کوئی باہر کوئی بندہ بیٹھا اس کو ممکن کیا ہے نا. صحیح. اردو لحاظ سے نہیں دیکھے جائے وہ اس طرح. میں آپ کے پہلے متوجہ ہو گیا. امکن تو سفر ہے اس کو میں نے ممکن کیا خارج ہو کے وجود نہیں ہے اس کا. یہاں پہ سفر میرے لیے ممکن ہوا. راستہ اگر ہمارا تھا میں چلا گیا سفر پر. اب سفر کو میں نے ممکن کرایا غلط ہے. بات آ گئی. مطلب واضح ہوا. لیکن میں صرف ایک مثال پڑھتے ہیں. فروع تقول. فروع میں کیا ہوگا؟ اسی مسئلے کے فروع نکالنے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے جہاں پہ اشتباہ بہت زیادہ ہے؟ ایک اس میں تام ہو دوسرا اس میں ناقص ہو. ادھر کیا ہے؟ ایک اس میں تام ہو دوسرا اس میں معنی. یہ فروعات ہیں. ان کے اندر کم ہوتے ہیں. اکثر نہیں ہوتا. کم ہے ان کے اندر اس طرح کا اشتباہ. تقول امکن المسافر السفر بنسب المسافر لانك تقول. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں امکن ان سفر. سفر میں بھی ممکن ہو گیا. بات آ جائے گا. اس المسافرہ کی جگہ جو منصوب ہے کیا لے گا؟ ضمیر متکلم میں منصوب. امکننی السفر. سفر میرے لیے کیا ہو گیا؟ اگر یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے علم نحو کا. معرب کے اوپر قبیح ہے اس مسئلے سے جاہل ہونا. ولا تقول امکنت السفر. سفر کو میں نے ممکن کیا. کوئی سفر بھاگ کے جانے والی چیز تھوڑی کہ آپ نے اس کو کیا ممکن کر دیا. بات آجر نہیں ہو رہی. وتقول ما دعا فيأتي الكلام والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.